السلام علیکم معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی قبولیت کی روحانی حقیقت اور استخارے کی دعا کی حقیقت۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور مزید مانگا، یہاں تک کہ اب آپ کا مانگنا معمول بن گیا ہے۔ آپ نے دن رات اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھ لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس قربت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی دعائیں کس طرح قبول ہو کر سامنے آئیں گی۔ آپ نے ابھی کیریئر، خاندان اور زندگی کے بارے میں اہم فیصلے لینے ہیں۔ آپ اور آپ سے پیار کرنے والے اب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک لوگوں سے مشورہ لیتا ہے اور استخارہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی پشیمان نہیں ہوتا۔ اب آپ اپنی زندگی کے بڑے فیصلوں میں دعا کرنے کے بعد اب آپ نتیجے کے منتظر ہیں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال دعائیں کیں، اور جب آپ کو اور آپ کے اصحاب کو اسلام لانے کی پاداش میں ستایا جاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑی۔ تب بھی نہیں جب آپ کے اصحاب پر تشدد کیا جاتا تھا، اور تب بھی نہیں جب آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا اور بظاہر کوئی بھی انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب آپ سوچئے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں دعائیں کی، پھر طائف گئے، وہاں کے لوگ بھی جہالت چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، جبکہ آپ کا جسم خون سے تر تھا۔ گو مدینہ منورہ آپ کی اصل منزل تھی، لیکن طائف اس سفر کا لازمی جزو تھا۔ تو بعض اوقات آپ کی دعا کے بعد آنے والا درمیانی وقفہ آپ کی اصل منزل کی طرح اہم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ملازمت کے لیے دعا کی اور جگہ ملازمت اختیار بھی کر لی، لیکن آپ نے کوئی رشتہ قبول کیا مگر وہ آپ کے لیے برا ثابت ہوا۔ دراصل یہ درمیانی وقفے اصل منزل تک لے جانے کا سامان تھا۔ اب دیکھیں، یہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے کتنی دہائیاں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعائیں کی، لیکن ان کے ہاں کتنے عرصے تک اولاد پیدا نہ ہوئی۔ لیکن شاید انہی مخلصانہ دعاؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے دروازے کھولے جو اولاد کے ہوتے ہوئے شاید ممکن نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم سلام علیہا کی خبر گیری کرنے کے لیے، ان کی کیئر کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے سیدنا زکریا علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ پھر سیدہ مریم سلام علیہا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بننے والی تھیں، ان کی برکت سے سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد عطا ہوئی۔ سبحان اللہ! غور کیجئے، اس میں حکمت ہی حکمت ہے اور عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ سلام علیہا نے کئی سال اولاد کے لیے دعائیں کی۔ اگر ان کے ہاں فوراً اپنے وقت مقررہ سے 13 سال پہلے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی، تو کیا سیدہ ہاجرہ سلام علیہا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سامنے آتے؟ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ سلام علیہا کی تمام دعاؤں کا اپنے وقت اور منصوبے کے مطابق جواب دیا اور ان کے لیے بہترین سامان کیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں انہیں فوراً قبول کر لیا جائے اور کفار بت پرستی چھوڑ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ پاک کا تحفہ عطا کرنا تھا۔ اس سے قبل جو مکی دور گزرا وہ بہت زیادہ آزمائش سے بھرا ہوا تھا۔ بہت آزمائشیں دی گئیں کفار مکہ کی طرف سے۔
جب مدینہ پاک کا تحفہ عطا ہوا تو اس کے بعد مکہ مکرمہ بغیر خون بہائے اللہ تعالیٰ نے فتح کر دیا۔ دعائے استخارہ میں ہم حق تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اس مقام پر رکھ دیا جاتا ہے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین ہو۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے طے کردہ مقام پر پہنچنے سے پہلے اپنے استخارے میں کہیں بیچ میں پھنس جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ میں نے استخارہ کی اور فلاں شخص سے شادی کی مگر وہ برا نکلا، یا مجھے فلاں نوکری ملی مگر وہ میرے حق میں اچھی ثابت نہیں ہوئی، تو میرے استخارے میں مانگی گئی بھلائی کہاں ہے؟ دیکھیں، آپ استخارے میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، آپ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں۔ اب ممکن ہے کہ جب آپ نے دعا مانگی اس وقت دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی ایک دوسرے کے مخالف سمتوں میں کھڑی ہو گئی ہو۔ آپ اپنے سفر میں کہاں کھڑے ہیں؟ اس بنیاد پر بعض اوقات ایک ہی بات کے لیے کیا گیا استخارہ آپ کو مختلف نتائج دے گا۔ مثلا آپ نے پہلی بار کسی کام کے لیے استخارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ اپنے کردار کو بہتر بنائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے۔ کیسے؟ آپ نے ایک بار استخارے کی دعا کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی، خیر کی دعا کی۔ اب جو آپ اس زندگی میں مانگ رہے ہیں اللہ نے آپ کو اس سے محروم رکھا اور بدلے میں آپ جو آخرت میں کچھ بہتر دے دیا، یعنی آپ کے لیے آخرت میں بہتر مقام طے ہو گیا۔ آپ نے دوسری بار وہی استخارہ کیا، اب آپ مطلوبہ کردار اور درجے پر پہنچ چکے ہیں جو آخرت کی بھلائی کے لیے آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے، اور اب آپ کو اللہ تعالیٰ وہ دے گا جو آپ چاہتے تھے۔ چلیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے بارے میں سوچیں۔ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا تھا اور ان کی شادی ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرا دیا، اور سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن مجید میں اتارا گیا جو آج تک تلاوت کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے دونوں کا سفر کہاں سے شروع ہوا، وہ کہاں رکے، اور پھر ان کے سفر کا اختتام کتنا خوبصورت ہوا۔ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے منصوبے کی حکمت نظر آئے گی۔ اگر آپ آخری منزل سے پہلے آنے والے پروسیس کی حکمت سمجھ جائیں تو آپ زیادہ شکر گزار بن جائیں گے۔ جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر پردے اٹھا دیے جائیں اور آپ پردے کے پیچھے جھانک کر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بطور مہربانی آپ کے لیے کیا کرتا ہے تو آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے پگھل جائے گا۔ لیکن ہم سے اکثر کا توکل مسخ شدہ حالت میں ہے۔ ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دے جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے ذرائع بھی ہماری مرضی کے ہوں۔ لیکن ہم سے اکثر کا توکل مسخ شدہ حالت میں ہے۔ ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دے جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنے کے ذرائع بھی ہماری مرضی کے ہوں۔ اس کی بجائے آپ ذرا سوچیں کہ کتنی بار آپ ایسے لوگوں کے قریب سے گزرے جن کی جگہ آپ ہو سکتے تھے۔ مثلاً کوئی جمعدار ہے، کوئی سوئپر ہے، کوئی کوڑا اٹھانے والا ہے۔ آپ کی اپنی زندگی میں کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ جیسے ہی ہیں لیکن مختلف راستوں پر چل رہے ہیں۔ ان کی جگہ آپ ہو سکتے تھے، اور ہو سکتا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ جو راستہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے وہی آپ کے لیے بہترین ہے۔ تو جب آپ کو لگے کہ آپ کو بار بار مسترد کیا جا رہا ہے اور اس سبب آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی اس حالت کا مقصد ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف دھکیلنا ہو۔ جیسا کہ سفیان بن عین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بندہ جس چیز سے نفرت کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے اس شے سے بہتر ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ جس سے وہ نفرت کرتا ہے وہی شے
اس کی دعاؤں میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے وہ اسے دعا سے غافل کر دیتی ہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ کی ضرورت بڑھ جاتی ہے تو آپ کی دعاؤں میں بھی شدت آ جاتی ہے، آپ کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں اور آپ اللہ کو ان ناموں سے پکارنے لگتے ہیں جو آپ کو پہلے معلوم بھی نہ تھے۔ آپ کے درجات بلند ہونے لگتے ہیں، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تاخیر ہی در حقیقت سب سے بڑا تحفہ ہے۔ تو اگر شدید دعا کے بعد بھی قبولیت میں تاخیر ہو تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اس نے آپ کو اس شے میں جواب دینے کی ضمانت دی ہے جو وہ آپ کے لیے منتخب کرے اور جب کرے، نہ کہ جو آپ نے اپنی مرضی کے وقت پر چاہا۔ اور جب کوئی شخص بالآخر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے تو جو سکون اسے میسر آتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حضور عاجزی کا اظہار ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ آپ کو وہ تب تک نہ دے جس کی آپ کو ضرورت ہے، جب تک وہ آپ کی محض خواہش نہ بن جائے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ آپ کا اس شے پر انحصار توڑ کر پھر اس کو وہ شے عطا کرے اور ایسے وقت اور ایسی جگہ سے دے، یعنی ایسے وقت اور ایسی جگہ سے دے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔ لہٰذا جب آپ کا اگلا امتحان آئے گا تو آپ کے پاس اس کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ روحانی اور ذہنی قوت موجود ہوگی۔ عزیز سامعین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔